जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं तो आपको कितनी से डर है? Absolutely no regrets. Because the more resistance you face in life, the stronger you become. کیا عمران خان واقعی پاکستان کے لیے وہ مسیحا ہے جس کا خواب ہر پاکستانی دیکھتا آیا ہے، یا پھر ان کے وعدوں کی آڑ میں کچھ ایسا ہے جو ہماری نظر سے اوجھل رہا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی حقیقت کا ایک ایسا منظر دکھائیں گے جسے جان کر شاید آپ کو حیرت ہوگی کہ آخر ہمیں اب تک یہ کیوں نہیں بتایا گیا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک نہیں دیکھتے تو شاید وہ سچ آپ کے سامنے نہ آئے جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ سوچیں، ایک ایسا لیڈر جو کرپشن کے خاتمے، قانون کی بالادستی اور عوام کی خوشحالی کا وعدہ کرتا ہے، کیا یہ خواب حقیقت میں پورے ہو رہے ہیں یا ہم سب صرف خوبصورت نعروں اور دعووں کی جال میں پھنسے ہوئے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم عمران خان کی شخصیت کے کچھ ایسا پوشیدہ پہلو سامنے لائیں گے جن پر کبھی غور نہیں کیا گیا۔ ہم آپ کو کچھ ایسے ڈاکومنٹس، رپورٹس اور بیانات دکھائیں گے جو یہ سوال اٹھائیں گے کہ کیا عمران خان کا ہر فیصلہ، ہر اقدام واقعی قوم کے مفاد میں ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عمران خان نے اپنے اقتدار میں کیا کیا اور وہ کون سی وجوہات تھی جنہوں نے ان کی قیادت کو ایک سوالیہ نشان بنا دیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان کے کیے گئے وعدوں میں سے کتنے پورے ہوئے ہیں یا پھر ان کے وعدوں کے پیچھے صرف ایک خوبصورت سیاست ہے؟ یہ ویڈیو آپ کے سامنے ایسے حقائق لائے گی جو شاید آپ نے میڈیا پر نہیں دیکھے ہوں گے۔ عمران خان کے کچھ ایسے فیصلے، ان کے کچھ ایسی باتیں اور ان کی حکومت کی کچھ ایسے اقدامات پر روشنی ڈالیں گے جن سے ہر پاکستانی کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ کیا وہ واقعی ایک نجات دہندہ ہے یا پھر ہم سب ان کے وعدوں اور دعووں کی بازی میں آ گئے؟ تو ٹھہریے، کیونکہ ویڈیو کی اختتام پر ہم ایک ایسا انکشاف کرنے والے ہیں جو آپ کے ذہن میں عمران خان کی پوری تصویر کو یکسر بدل کے رکھ دے گی۔ پورے پاکستان نے ان کی تقریروں پر یقین کیا، ان کی وعدوں کو حقیقت سمجھا، لیکن کیا ہم اس سب میں کسی فریب کا شکار ہو گئے؟ کیا ہمیں وہ سچ کبھی دکھایا گیا جس کا ہمیں حق ہے؟ آج آپ کو ایک ایسی جھلک ملے گی جو ان تمام وعدوں کو ایک نئی روشنی میں دیکھنے پر مجبور کر دے گی۔ تو اس ویڈیو کو مت چھوڑیں، کیونکہ جو آپ آج دیکھیں گے جو آپ کے پولیٹیکل آئیڈیولوجی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ تصور کریں، ایک وقت تھا جب پاکستان کی سیاست میں عمران خان کا ایک ایسا نیا چہرہ تھا جس نے پورے ملک کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، ایک کرکٹر جو دنیا کی میدان میں پاکستان کا نام روشن کر چکا تھا، اب سیاست میں اتر کر قوم کی تقدیر بدلنے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اس کی سیاسی جدوجہد اور آواز میں ایسا کچھ تھا جو لوگوں کو امید کی روشنی کی طرف کھینچ رہا تھا، لیکن پھر کچھ ہی عرصے بعد وہی عمران خان جو قوم کا ہیرو بن چکا تھا ایک متنازع شخصیت بن کر سامنے آیا۔ کچھ نے کہا وہ ایک حقیقی رہنما ہے جو تبدیلی لے کر آیا ہے، کچھ نے الزام لگایا کہ وہ کرپٹ ہے اور طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب اس پورے تنازع کے بیچ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ کیا عمران خان واقعی قوم کے لیے کچھ کر رہا ہے؟ یہ صرف ایک سیاسی کھیل تھا جس میں اس نے اپنی شخصیت کو ڈال لیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک خواب دیکھنے والا تھا جس نے پاکستان کو دنیا میں ایک نئی شناخت دی، لیکن دوسری طرف بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اپنی مفاد کے لیے سیاست کر رہا تھا۔ اس نے اپنے اقتدار کے دوران بہت سے وعدے توڑے۔ میں جانتا ہوں آپ جیسے لاکھوں لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہے کہ عمران خان کے بارے میں جو میڈیا پر سیاستدان کہتے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ آپ میں سے کئی لوگ اس الجھن میں ہیں کہ کیا وہ واقعیتاً ایک رہنما تھے یا صرف ایک دکھاوا؟ جب آپ ٹی وی پر اس کے بارے میں خبریں سنتے ہیں یا سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ کو کبھی بھی پورا سچ نہیں بتایا جاتا، اور شاید اسی لیے آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے اور کس کے بیانات پر یقین کیا جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ تمام معلومات دیں گے جو آپ کو عمران خان کی سیاست کے بارے میں کبھی نہیں بتائی گئی۔ ہم اس کے فیصلوں کی حقیقت کو سامنے لائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ کیا وہ واقعیتاً ایک رہنما تھے یا اس نے صرف قوم کو گمراہ کیا۔ ہم ان سوالات کا جوابات ڈھونڈیں گے کہ آئے وہ کرپٹ تھا یا انہوں نے پاکستان کی مفاد میں کام کیا۔ لیکن صرف یہ نہیں، ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ عمران خان کی سیاست میں وہ کون سا راز ہیں جنہیں ابھی تک چھپایا گیا ہے، وہ عوامل جو اس کی کامیابی یا ناکامی کی وجہ بنے، وہ آپ کے لیے وہ سب کچھ جو شاید آپ نے کبھی نہیں سنا۔ تو کیا آپ تیار ہیں کہ عمران خان کی سیاست کے اصل چہرے کو دیکھیں؟ اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو کیا کچھ خاص ملے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے عمران خان کی سیاسی سفر کی حقیقت کے بارے میں، وہ کس طرح ایک کھلاڑی سے سیاستدان بنے اور ان کی حکومت نے پاکستان میں کیا کیا تبدیلیاں لائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کے اقتدار کے دوران کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہیں بہت سے لوگوں نے نظر انداز کر دیا۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عمران خان کی سیاست میں کرپشن
کرپشن کے الزامات کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک سیاسی چالیں تھی یا حقیقتاً اس نے قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان کی حکومتی پالیسیوں نے پاکستان کی معیشت اور سیاست پر کیا اثر پڑا۔ کیا وہ ایک حقیقی طور پر قوم کے لیے کام کر رہا تھا، یہ کچھ اور تھا؟ لیکن یہ سب کچھ نہیں، کیونکہ ہم ایک بہت اہم سوال بھی اٹھائیں گے، کیا عمران خان کی اقتدار کے دوران کوئی ایسے راز تھے جو ابھی تک پردے کے پیچھے ہیں، وہ فیصلے جو اس کی سیاسی زندگی کی راہیں بدلنے کا سبب بنے؟ آپ کو یقین نہیں آئے گا یہ راز کیا ہے۔ تو آخرکار کیا عمران خان ایک ایسا رہنما تھا جو ہمیں بہتر مستقبل کی طرف لے جا رہا تھا، یا ایک سیاسی کھلاڑی تھا جو صرف اپنی جیت کے لیے کھیل رہا تھا؟ عمران خان کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جو کسی سنسنیخیز فلم سے کم نہیں۔ 1992 کے ورلڈ کپ جہاں خان نے پاکستان کو تاریخی فتح دلائی، وہ لمحہ تھا جب انہوں نے کرکٹ کی دنیا میں ہی نہیں بلکہ پاکستان کے ہر دل میں اپنی جگہ بنا لی۔ اس جیت نے پورے ملک میں ایک ایسا جوش اور ولولہ پیدا کیا کہ وہ نہ صرف کرکٹ کے میدان کا بلکہ عوام کے دلوں کا بھی ہیرو بن گیا۔ مگر کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان نے صرف کھیل کی دنیا سے الگ ہونے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اپنی شہرت کو سیاسی میدان میں اتار کر ایک نئے پاکستان کا خواب دیکھا۔ 1996 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد ایک ایسا ملک تھا جہاں کرپشن کی جگہ نہ ہو، انصاف ہر شہری تک پہنچے اور ہر پاکستانی کو ترقی کا یکساں مواقع ملے۔ ان کا وژن ایک ایسا پاکستان تھا جو روشن، شفاف اور طاقتور ہو، جہاں عوام کا ہی اصل حق ہو۔ عمران خان نے خاص طور پر نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ نوجوانوں نے انہیں ایک نیا راستہ دکھانے والا رہنما سمجھا جو روایتی سیاست سے بیزار اور سیاسی اشرفیہ کے خلاف تھا۔ خان نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی قیادت میں پاکستان کے مستقبل روشن اور کامیاب ہوگا۔ ان کی باتوں اور عزم نے نوجوانوں میں ایک نئی طاقت بھر دی، جس کی بدولت ایک ایسی تحریک کی ابتدا ہوئی جو پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے تیار تھی۔ یہ صرف ایک کرکٹ کی جیت نہیں تھی بلکہ ایک انقلاب کا آغاز تھا جس نے نوجوانوں میں امید، طاقت اور تبدیلی کا جذبہ پیدا کیا۔ آپ نے دیکھا یہ کرکٹ کا ہیرو کس طرح ایک سیاسی شخصیت بن گیا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ اپنے وعدوں پر پورا اتر سکا؟ نیچے کمنٹس میں اپنے رائے ضرور شیئر کریں، کیونکہ ابھی ہم اس کے دور اقتدار کے سب سے متنازع اعمال پر بات کرنے والے ہیں۔ لیکن جب یہ ہیرو بن کر رہنما بن گیا تو کیا یہ سب کچھ ٹھیک رہا؟ اس کی حمایت کرنے والوں نے بھی اس کے بعض اقدامات پر سوال اٹھایا۔ ابھی رکیں، کیونکہ ہم کچھ سنگین الزامات پر بات کرنے والے ہیں جو آپ کا اس پر نظریہ بدل سکتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کے دوران ان پر مختلف الزامات عائد کیے گئے جنہوں نے ان کی قیادت، وعدوں اور حکومتی اقدامات کو سوالیہ نشان بنا دیا۔ یہاں ان اقدامات پر گہرائی سے روشنی ڈالی گئی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے دور حکومت کی معاشی اور سماجی اثرات پر چند اہم تجزیات بھی شامل کیے گئے ہیں۔ عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے اقتدار کے دوران تمام اختیارات کو اپنے ہاتھ میں مرکوز کرنے کی کوشش کی۔ پارلیمنٹ اور اپوزیشن کو اکثر نظر انداز کرتے ہوئے ایسے فیصلے کیے جو ایک شخص کے حکم پر مبنی تھے۔ تنقید کرنے والوں نے ان کی طرز حکمرانی کو آمرانہ طرز عمل قرار دیتے ہوئے جو جمہوری اصولوں کے برخلاف ہے۔ ان کے فیصلوں نے پارلیمنٹ کو غیر مؤثر اور جمہوری عمل کو کمزور بنا دیا۔ اس طرز عمل نے پارلیمنٹ کو کمزور اور غیر مؤثر بنا دیا، جس کے نتیجے میں عوام کے منتخب نمائندے اپنے علاقوں کے مسائل کو مؤثر انداز میں پیش کرنے سے قاصر رہے۔ یہ طرز عمل حکومتی شفافیت میں کمی کی باعث بنا اور عوام کے حکومتی اداروں پر اعتماد میں کمی آئی۔ مرکزی اختیار پر مکمل گرفت سے عوامی سطح پر تاثر ابھرا کہ جمہوری اصولوں کی پامالی ہو رہی ہے۔ عمران خان کی حکومت پر میڈیا پر پابندیاں عائد کرنے اور تنقیدی آوازوں کو دبانے کا الزام ہے۔ صحافیوں کی گرفتاری اور میڈیا چینلز پر دباؤ جیسے واقعات نے اس بات کو تقویت دی ہے کہ آزادی اظہار اور صحافت کی آزادی کو خطرہ لاحق تھا۔ میڈیا پر پابندیوں سے نہ صرف صحافت کی آزادی کو نقصان پہنچا بلکہ عوامی سطح پر حکومتی اقدامات کے حوالے سے شکوک و شبہات بڑھ گئے۔ میڈیا کو دبانے سے عوام تک صحیح خبریں نہیں پہنچ سکی، جس سے حکومتی فیصلوں اور پالیسیاں عوامی تائید حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ آزادی اظہار پر پابندی سے ملک میں شفافیت کا فقدان پیدا ہوا اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ متاثر ہوئی۔ عمران خان نے نئے پاکستان کے تحت معاشی خود مختاری کا وعدہ کیا تھا، مگر ان کی حکومت کے دوران پاکستان میں خوراک، ایندھن اور بنیادی ضروریات کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا، جس نے عام آدمی کی زندگی کو مشکلات میں ڈال دیا۔ IMF کے قرضوں پر انحصار نے خود مختاری کے دعوے
دعوے کو کمزور کر دیا اور معاشی پالیسیاں عوام کی ضروریات پوری کرنے میں ناکام رہی۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹس کی رپورٹ کے مطابق عمران خان کے دور میں پاکستان کی مہنگائی کی شرح میں 18 سے 15% تک اضافہ دیکھنے میں آیا۔ یہ معاشی دباؤ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والوں کے لیے مزید مشکلات کا سبب بنا۔ عالمی مالیاتی ادارے کے قرضے اور سخت شرائط سے عوام کی معیار زندگی پر منفی اثرات ڈالے اور معاشی استحکام میں رکاوٹیں پیدا کی۔ عمران خان نے انسداد بدعنوانی مہم کے دوران زیادہ تر اپوزیشن رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا، جس سے اس مہم کی غیر جانبداری پر سوالات اٹھے۔ خان صاحب کے مخالفین کا الزام یہ ہے کہ یہ مہم سیاسی انتقام کا حصہ تھی اور حقیقی اصلاحات کے بجائے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا گیا۔ اپوزیشن پر سخت کارروائیوں سے ملک میں سیاسی تقسیم بڑھ گئی، جس نے حکومت کو ملکی مسائل پر اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام کر دیا۔ اس طرح کی سیاسی کشیدگی سے پاکستان میں جمہوری استحکام کو نقصان پہنچا اور حکومتی ساکھ کو کمزور کیا۔ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات پر بھی سوالات اٹھائے۔ ان کے مطابق عمران خان نے بظاہر تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف موقف اپنایا، مگر اقتدار میں آنے کے بعد مخصوص فوجی خلقوں کے ساتھ اتحاد قائم کر کے اپنی طاقت کو مضبوط کیا۔ اس دوہرے رویے نے عوام کو ان کی اصل ارادوں کے بارے میں مزید شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا۔ عوام کے ایک بڑے طبقے نے خان صاحب کے اس دوہرے رویے پر سوالات اٹھائے، جس سے ان کی قیادت پر اعتماد میں کمی آئی۔ مخصوص خلقوں کے ساتھ تعاون نے ان کی اصل مقاصد پر شکوک و شبہات پیدا کیے اور عوامی سطح پر ان کے بارے میں مزید شکوک ابھارے۔ ان الزامات کے ساتھ ساتھ عمران خان کے دور حکومت میں ملک میں حکومتی شفافیت، آزادی اظہار اور معاشی استحکام کو شدید نقصان پہنچا۔ ان تمام عوامل نے عوام میں حکومتی اداروں پر اعتماد کو کمزور کر دیا۔ اگرچہ عمران خان نے نئے پاکستان کی تصور کی بات کی تھی، مگر معاشی بحران، مہنگائی اور حکومتی سینسرشپ نے ان کی قیادت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنائے۔ سوالات آج بھی عوام میں موجود ہے کہ کیا عمران خان واقعی ایک مضبوط، خود مختار اور خوشحال پاکستان بنا سکتے تھے؟ یہ صرف ایک سیاسی نعرہ تھا۔ عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام عوامل پر غور کریں اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے ایک دانشمندانہ فیصلہ کریں۔ عمران خان کی ریاست مدینہ کے نظریے کو پاکستان کی اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر قائم کرنے کے لیے ایک عام سیاسی نقطۂ نظر کے طور پر پیش کیا گیا۔ ان کے مطابق اس ماڈل کا مقصد پاکستان کو ایک ایسی ریاست میں تبدیل کرنا تھا جہاں انصاف، مساوات اور معاشرتی فلاح و بہبود کی اصولی بنیادیں قائم ہوں۔ نظریہ اسلامی اقتدار پر مبنی تھا، جس کی اساس اولین اسلامی ریاست تھی جو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں قائم کی تھی۔ عمران خان کے ریاست مدینہ کے وژن کا اہم مقصد معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کو اٹھانا، انصاف کے نظام کو بہتر بنانا اور ایک شفاف اور اخلاقی حکمرانی قائم کرنا تھا۔ ان کے نزدیک ریاست کا مقصد صرف معاشی ترقی ہی نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی ترقی بھی تھا، جس میں ہر شہری کے حقوق کا احترام، انصاف کی فراہمی اور نادار طبقے کے لیے زندگی کی بنیادی سہولت کی فراہمی شامل تھی۔ انہوں نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ اسلامی ریاست میں معاشرتی انصاف اور فلاح بہبود اولین ترجیحات ہونی چاہیے، جس کا عملی نمونہ انہوں نے احساس پروگرام، کامیاب پاکستان اور صحت کارڈ جیسے منصوبوں کی شکل میں پیش کیا۔ عمران خان نے ریاست کی تصور کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے، جن میں صحت، تعلیم اور مالی امداد کے حوالے سے مختلف پروگرام شامل تھے۔ احساس پروگرام یہ پاکستان کے سب سے بڑا فلاحی پروگرام تھا، جس کا مقصد مالی طور پر کمزور طبقے کو امداد فراہم کرنا تھا۔ اس پروگرام کے تحت نہ صرف مالی امداد دی گئی بلکہ روزگار کے مواقع، ہنر کی تربیت اور مختلف سماجی فلاحی منصوبے بھی شروع کیے گئے۔ خیبر پختونخوا سے شروع ہونے والی یہ اسکیم بعد میں پورے پاکستان میں متعارف کرائی گئی، جس کا مقصد تمام پاکستانی شہریوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کرنا تھا۔ اس اقدام کا مقصد ریاست مدینہ کے تصور کے مطابق ایسا نظام بنانا تھا جہاں ہر شہری کو مفت اور معیاری صحت کا سہولت فراہم ہو۔ کامیاب پاکستان پروگرام کا مقصد نچلے طبقے کو سود سے پاک قرضے فراہم کر کے خود کو فعال بنانا تھا، تاکہ یہ لوگ اپنے کاروبار شروع کر سکیں اور ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ عمران خان کے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی پالیسی کو پاکستان کے اندر اور باہر کافی تنقید کا سامنا رہا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان میں مستقل امن کے قیام کے لیے عسکریت پسندوں سے بات چیت ناگزیر ہے، تاکہ ایک مستحکم اور پرامن پاکستان کی قیام ممکن ہو سکے۔ مخالفین نے انہیں طالبان خان کا نام دے دیا، جس کے تحت ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ طالبان کے نظریات سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ تاہم عمران خان نے اس بات پر زور دیا کہ ان کا مقصد امن کا قیام ہے اور مذاکرات بھی اسی نیت سے کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے مخالفین نے ان کے وژن کو غیر حقیقی قرار دیتے ہوئے اس پر تنقید کی کہ پاکستان جیسے پیچیدہ اور
چیلنجنگ ماحول میں ایسے آئیڈیلز کی عملی نفاذ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں سیاسی اور عدالتی نظام میں بہت سی خامیاں اور کرپشن جیسے مسائل موجود ہیں جو ریاست مدینہ کے نظریے کی عملی صورت گری میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ کئی بار ایسے بھی دیکھنے میں آیا کہ ریاستی اداروں میں انصاف اور مساوات کا فقدان تھا، جس کے باعث ریاست مدینہ کے نظریے کو حقیقت کے روپ دینا مشکل ہو گیا۔ معروف سیاسی تجزیہ کار عائشہ صدیقہ نے عمران خان کی ریاست مدینہ کے نظریے پر خاصی تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ نظریہ پرکشش اور اصولی ہے، مگر اس کے عملی اطلاق کی وجہ سے جو ساختی اصلاحات درکار تھی وہ عمران خان کی حکومت میں نظر نہیں آئی۔ ان کے مطابق خان کی حکومت نے مذہبی جذبات کو سیاسی مقبولیت کے لیے استعمال کیا، مگر عملی میدان میں ایسی اصلاحات نہ لا سکے جن سے انصاف اور شفافیت کو فروغ مل سکے۔ صدیقہ کے مطابق یہ نظریہ ایک آئیڈیلزم سے زیادہ کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس کے عملی نفاذ کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دیگر حکمرانوں جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اسلامی بیان بازی کا استعمال کیا ہے تاکہ عوامی حمایت حاصل کی جا سکے۔ عمران خان کے مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ ریاست مدینہ کے نظریے کو بھی اسی طرح کی حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا گیا، یعنی مذہبی جذبات کو عوامی حمایت کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، جبکہ عملی طور پر مؤثر پالیسیز میں اس کا نفاذ نہ ہو سکا۔ مختصر یہ کہ عمران خان کے ریاست مدینہ کا وژن ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست کو خواب تھا جس میں ہر شہری کے حقوق کی حفاظت اور انصاف کا نظام ہوتا، مگر اس کا عملی نفاذ مشکلات کا شکار رہا۔ اس نظریے نے ایک وسیع عوامی مباحثے کو جنم دیا کہ آیا مذہبی آئیڈیلز کو عملی طور پر نافذ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور آیا مذہبی بیان بازی سیاسی مقبولیت کے لیے استعمال کی جانی چاہیے یا یہ حقیقی اصلاحات میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ عمران خان نے عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کے خلاف ایک مضبوط موقف اپنایا، خاص طور پر اقوام متحدہ میں اپنی تقریر میں اس مسئلے پر کھل کر بات کی۔ انہوں نے مغربی ممالک میں اسلام کے خلاف تعصب اور نفرت انگیزی پر نہ صرف تشویش کا اظہار کیا بلکہ عالمی رہنماؤں سے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ امتیازی سلوک کو روکیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسلام امن کا مذہب ہے اور دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنے کے رویے کو رد کیا جانا چاہیے۔ خان کی اس تقریر نے نہ صرف پاکستانی بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں پذیرائی حاصل کی اور انہیں مسلم دنیا میں اسلاموفوبیا کے خلاف ایک مؤثر وکیل کے طور پر دیکھنے کا رجحان بنا۔ خود انحصاری اور آزادانہ فیصلوں پر زور دیا جس کا مقصد تھا کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر خود مختاری کے ساتھ فیصلہ کر سکے اور مغربی ممالک کے دباؤ سے آزاد رہے۔ انہوں نے سعودی عرب، ترکی، ایران اور ملائیشیا جیسے مسلم اکثریتی ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کی تاکہ مسلم ممالک کے درمیان اتحاد کو فروغ دیا جا سکے اور پاکستان کو عالمی سطح پر زیادہ خود مختار بنایا جا سکے۔ خان کے اس موقف کو پاکستان میں ان لوگوں کی طرف سے حمایت ملی جو ملکی خود مختاری اور اسلامی یکجہتی کو اہمیت دیتے تھے۔ ان اقدامات نے عمران خان کو مسلم دنیا کے مسائل کے وکیل اور پاکستان کی خود مختاری کے لیے ایک مضبوط رہنما کے طور پر پیش کیا۔ عمران خان کی قیادت میں شروع ہونے والے انسداد بدعنوانی مہم میں پاکستان کی تاریخ میں ایک بے مثال اور جرأت مندانہ قدم سمجھا جاتا ہے۔ عمران خان نے اس عزم کے ساتھ حکمرانی کا آغاز کیا کہ وہ پاکستان کو کرپشن سے پاک کریں گے اور انصاف و شفافیت کو اولین ترجیحات میں شامل کریں گے۔ ان کے احتسابی عمل نے نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر بھی ان کی شفافیت اور انصاف پسندی کی ساکھ کو مضبوط کیا۔ انہوں نے قومی احتساب بیورو کو فعال کر کے بڑے بڑے کرپٹ عناصر کے خلاف کارروائی کی جس نے کرپشن میں ملوث طاقتور افراد کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور عوام کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان میں اب قانون سب کے لیے برابر ہے۔ عمران خان کی اس مہم نے عوام کو یہ اعتماد دلایا کہ ان کے رہنما اپنے ملک کو بدعنوانی کے چنگل سے نکالنے کے لیے پرعزم ہے۔ عمران خان نے پاکستان کے محروم طبقے کے لیے کئی عام فلاحی اقدامات کیے جن میں سب سے زیادہ نمایاں احساس پروگرام ہے۔ یہ پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی بہبود منصوبہ ہے جس کے تحت لاکھوں ضرورت مند خاندانوں کو مالی امداد اور دیگر ضروریات فراہم کی گئی۔ کووڈ-19 کے دوران جب دنیا بھر میں اقتصادی بحران تھا تو عمران خان نے فوری طور پر اس پروگرام کے ذریعے لاکھوں پاکستانیوں کو ریلیف دیا اور انہیں مالی بحران سے نکالنے میں مدد فراہم کی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ عمران خان نے نہ صرف الفاظ کے لیڈر ہے بلکہ عملی طور پر بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ احساس پروگرام نے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو مضبوط کیا اور یہ خان کی ہمدردی اور خدمت خلق کا عمدہ مثال ہے۔ عمران خان نے نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور ملک میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کامیاب جوان پروگرام کا آغاز کیا جس کے تحت نوجوانوں کو کم شرح سود پر قرضے فراہم کیے گئے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں اور اپنے ہنر کو نکھار سکیں۔ اس کے علاوہ مختلف ہنر سیکھنے کے موقع بھی فراہم کیے گئے تاکہ نوجوانوں کو بہتر روزگار کے مواقع میسر ہوں۔ کامیاب
कामयाब जवान प्रोग्राम ने न सिर्फ नौजवानों को बाइज्जत रोजगार फराहम किया बल्कि मुल्की मौशियत को भी फरोग दिया। इमरान खान की हामी इस प्रोग्राम को मुल्की तरक्की और खुद इन्हिसारी के लिए एक अहम संग मेल समझते हैं और इसे नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के लिए एक उम्मीद की किरण करार देते हैं। इमरान खान की क़यादत में उठाए गए इन तमाम इक़दामात ने पाकिस्तान को हकीकी मानों में तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है। हम उन्हें मुल्क का मसीहा समझते हैं जो अपने अज़्म और खुलूस के साथ एक नया और रोशन पाकिस्तान तामीर कर रहे थे। इमरान खान ने जो इक़दामात किए वो पाकिस्तान को एक मजबूत, खुद मुख्तार और फलाही रियासत के ख्वाब की ताबीर की तरफ एक हकीकी कदम थे। इनकी यह कोशिशें बिलाशुबा एक बेहतर, पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान की जानिब इशारा करती थी। इमरान खान का रियासत मदीना का विजन एक इस्लामी फलाही रियासत का क़याम का ख्वाब था जो खिलाफत राशिदा के उसूलों पर मबनी है। खिलाफत राशिदा जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफा के दौर में कायम हुई, ये एक मिसाली निज़ाम था जिसमें तमाम फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक किए जाते थे और हर शहरी के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था। हज़रत मोहम्मद ने मदीने की रियासत में अदल व इंसाफ और मसावात की बुनियाद रखी थी। रियासत मदीना में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूमती निज़ाम को बहुत ही मुनसिफाना और फ़आल अंदाज में तरतीब दिया। हुक्मरानों की अखलाकी जिम्मेदारियों और इंसाफ पर जोर दिया गया। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत के दौरान अदल की हुक्मरानी कायम की और आवाम के हुकूक का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। खिलाफत एक इस्लामी हुकूमती निज़ाम है जहाँ हर फैसले अल्लाह की हिदायत के मुताबिक किया जाता है, जैसा कि खिलाफत राशिदा में हुआ। इसके बरखिलाफ डेमोक्रेसी या जमहूरियत एक मगरबी तर्ज हुक्मरानी है जिसमें अवामी राय की अहमियत होती है, मगर ये अक्सर जज्बाती और वक्ती मफादात के तहत फैसलों तक महदूद रहती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरतुल माइदा के आयत नंबर 44 में इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक फैसले नहीं करते वही लोग काफिर हैं। इस आयत से ये वाज़ेह होता है कि इस्लामी रियासत में हुकूमत का मकसद सिर्फ अल्लाह के अहकाम की पैरवी करना होता है, जो खिलाफत राशिदा का असली पैगाम था। आयशा सिद्दीक़ा का रियासत मदीना के विजन पर तनकीद करने एक मुतनाज़ा मौजू रहा है। उन्होंने इससे महज एक सियासी नारा करार दिया है, मगर इस्लामी हुकूमती निज़ाम में असल मकसद अल्लाह के अहकाम पर अमल दरामद और मुआशरती अदल का क़याम था, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खुलफा ने बेहतरीन तरीके से किया। आयशा सिद्दीक़ा की तनकीद मगरबी जमहूरियत के उसूलों पर जोर देती है जो इस्लामी उसूलों से इन्हिराफ है। मगरबी जमहूरियत में फैसले अवामी राय पर मबनी होते हैं, लेकिन इस्लामी खिलाफत में फैसले सिर्फ अल्लाह के अहकाम के मुताबिक होते हैं, जिसमें फ़र्द की आज़ादी के साथ साथ मुआशरती अदल भी शामिल होता है। इमरान खान का और रियासत मदीना का विज़न पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक फलाही रास्ता फराहम करता है। इनका ये विज़न इस्लामी उसूलों पर अमल करने के लिए एक मुआशरती और अखलाकी इनकलाब की तलाश में है, जिसमें हर फर्द का हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, जैसा कि खिलाफत राशिदा में था। इमरान खान का मकसद एक उसूली और अदल पर मबनी रियासत कायम करना है जो कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के ख्वाबों के मुताबिक हो। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को बिना करते हैं, तोला नहीं करते। इस्लामी तारीख में खिलाफत राशिदा को एक मिसाली हुकूमती निज़ाम के तौर पर जाना जाता है। इस दौर में खुलफा ने हमेशा कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले किए और अदलिया की आज़ादी के साथ अवामी फलाह को यकीन बनाया। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में इंसाफ और मसावात का निज़ाम इस बात का वाज़ेह नमूना है कि इस्लामी रियासत में अल्लाह के अहकाम की पैरवी किस तरह की जाती है। इमरान खान की सियासत और इक़दामात ने पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पर गहरा असर छोड़ा है। इनका विज़न रियासत मदीना के उसूलों पर मबनी है, जिसमें खिलाफत के जरिए अदल व इंसाफ और फलाही रियासत कायम करने की कोशिश की गई। इनकी हिकमत अमलियों की कुछ कामयाबियाँ भी हैं, जैसे कि इंसदाद बदउनवानी मुहिम, समाजी फलाही प्रोग्राम और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके। इन इक़दामात ने पाकिस्तान के गरीब और पसमंदा तबकात के लिए नई उम्मीदें पैदा की हैं, लेकिन इनके बाज़ पॉलिसियाँ और इक़दामात पर शदीद तनकीद भी हुए हैं, खासकर इनकी हुकूमत के दौरान सियासी मुखालफतों और मुआशरत के हालात के हवाले से। इनकी खिलाफत की जानिब राग़िब होने की कोशिशों पर भी कुछ खल्कों ने इतराज़ किया, जिन्होंने इनके रियासत मदीना के विज़न को एक सियासी नारा और गैर हकीकत पसंदाना सोच करार दिया। इनकी हुकूमत में मौशी बहरानों, एहतिसाब का अमल और बैरूनी ताल्लुकात में मुश्किलात का सामना भी हुआ, जिसने अवामी राय को तकसीम किया। क्या आप इमरान खान को बसीरत रखने वाला मुसल्लह के तौर पर देखते हैं या एक ऐसा रहनुमा समझते हैं जिसके तरीके तशवीश के बाइस हैं? और आपके राय में क्या खिलाफत का निज़ाम पाकिस्तान के लिए बेहतर है या जमहूरियत जैसे मगरबी तर्ज हुक्मरानी को फ़रोग़ देना चाहिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप मजीद ऐसी मालूमात चाहते हैं तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस फौरन देख सकें। हमारे साथ जुड़कर आप मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बन सकें।